السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بال مبارک کی توہین کرنے والوں پر جنت حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر و تعظیم و تکریم عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشانی میں سے معمولی سی بے ادبی اور گستاخی بھی کفر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک موئے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے ہیں، جس نے میرے ایک بال مبارک کو بھی ایذا دی تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موئے مبارک کی بھی توہین کرے گا تو میں اسے کافر کہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کسی شے کو نسبت ہو جائے تو اس کے ساتھ نہایت تعظیم و توقیر سے پیش آنا چاہیے۔ ہرگز تبرکات مقدسہ کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان دل میں بھی نہیں لانی چاہیے جس سے بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ قربان جائیے عشق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جو حقیقت شناس ہو گئے تھے اور انہوں نے بغیر کسی تأمل کے یقین کر لیا کہ بے شک موئے مبارک کے بعض امور سے اذیت ہوا کرتی ہے، اسی لیے وہ سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ موئے مبارک کی نسبت کسی بھی قسم کی گستاخی کی جائے تو ان کو اس کی اذیت ہوتی ہے۔ یہ حضرات قدسیہ کائنات کی ہر شے سے موئے مبارک کو قیمتی تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک موئے مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر شے سے عزیز تر ہوتا تھا، چنانچہ موئے مبارک کائنات کی ہر شے سے قیمتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عرض کیا کہ میرے پاس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ کو ملے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک بھی ہونا دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔ بال مبارک کے لیے دیوانوں کا ہجوم جب کبھی سرکار ابد قرار بے کسوں کے مددگار شافی روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کی مبارک بال ترشواتے یا ریش مبارک یعنی داڑھی شریف کے طول و عرض سے موئے مبارک ترشواتے تو صحابہ کرام کسی موئے مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ تبرکاً اپنے پاس بحفاظت رکھ لیتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تراش رہا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار پھر رہے ہیں، پس وہ یہ ارادہ کرتے تھے کہ موئے مبارک ان کے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی کتنی عظمت تھی کہ وہ ایک موئے مبارک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے تاکہ وہ اپنے گھروں میں سے تبرک حاصل کرتے رہے۔ گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ بال مبارک کی دھون میں شفا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے بے حد عقیدت ہوا کرتی تھی اور وہ ان تبرکات سے خوب برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تبرکات کی برکت سے انہیں شفائیں ملتی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ میری بیوی کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو برتن میں پانی ڈال کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا کرتی تھی۔
اس لیے کہ ان کے پاس حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ وہ چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، وہ ان کو نکالتی اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتی، اور مریض وہ پی لیتا تو اس کو شفا ہو جاتی۔ نقش نال پاک سے پھوڑے کا علاج۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اعتقاد کتنا پختہ ہوا کرتا تھا کہ بال مبارک کو تو خاص جسم اطہر سے نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرن اقدس جو کہ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، دھو کر مریضوں کو پلایا جاتا تھا۔ صحابہ مدینہ طیبہ کی مٹی سے بھی شفا ہے۔ الکلام الواضح میں ہے کہ ایک بزرگ شیخ ابن حبیب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پھوڑے پر جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، نقش نال پاک رکھا، فوراً آرام ہو گیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک اس کے آستانے سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں تبرکات رکھنا سنت صحابہ ہے۔ حضرت سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، چند منہ مبارک اور ناخن مبارک تھے۔ انہوں نے وقت رحلت وصیت کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک میرے کفن کے بیچ میں رکھ دینا، نیز ناخن شریف اور منہ مبارک میرے منہ اور میرے آنکھوں میں رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کی رحمت پر چھوڑ دینا۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع۔ دیکھا اپنے صاحب کرام علیہ رضوان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے کس قدر والہانہ پیار تھا، اور وہ ان کو دنیا میں شفا کے لیے اور بعد وصال حصول رحمت کے لیے وسیلہ بناتے تھے۔ اسی قسم کی وصیت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ چنانچہ حضرت انس کی وصیت حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سے فرمایا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں میں سے ایک منہ مبارک ہے۔ میری وفات کے بعد میں اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت بال مبارک کو ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ سلسلہ پاک شفاعت کے جھکے پڑھتے ہیں، سجدے شکر کے کرتے ہیں اشارے یسوع۔ صلح امت بھی مال مبارک سے محبت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کے بعد صلح امت اور عاشقان ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ مبارک کی عزت و توقیر کرتے رہے اور بال مبارک کے صدقے برکتیں لوٹتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک اور ناخن مبارک منگوائے اور وصیت کے لیے یہ میرے کفن میں رکھ دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ میں مل دینا۔ سرکار پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، تبرکات شریفہ کی برکتیں یقیناً زندگی میں بھی اور بعد انتقال بھی نصیب ہوتی ہے۔ ممکن ہو تو اپنے عزیزوں کی میت میں کچھ نہ کچھ تبرکات ضرور قبر میں رکھنے چاہیے۔ ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی مٹی بھی آنکھوں پر چھڑک دی جائے، نیز منہ پر بھی مل دی جائے۔ چنانچہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک یا درہ مبارک کسی گنہگار کے قبر پر رکھا جائے تو وہ گنہگار اس تبرک کی برکت سے نجات پا جائے، اور اگر کسی انسان کے گھر یا شہر میں ہو تو اس کے رہنے والوں کو اس کی برکت سے کوئی بلا و آفت نہ پہنچے۔ جنازہ ساتھیو، میرا نہ یوں ہی لے کے چل دینا، یہی میری وصیت ہے، بس اتنا ساتھ کل دینا۔ پس مردن بہر صورت میری صورت بدل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی بال عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انفاس العارفین میں فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے متعلق
یہ دلچسپ ایمان افروز واقعہ مجھے سنایا ہے کہ میری ایک بار شدت سے بخار آ گیا، مرض نے طول پکڑ لیا، حتیٰ کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ در اثنا مجھے اونگ آئی۔ دوران غنودگی میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لائے ہیں اور فرماتے، بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے اور غالباً اس طرف تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پائتی یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، لہٰذا اپنی چارپائی کو پھیر لے تاکہ تیرے پاؤں اس طرف نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے افاقہ ہوا اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی، میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر لو۔ انہوں نے میری چارپائی پھیری ہی کہ مجھے اونگ آ گئی اور خواب میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیف حالک یا بنیا، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی لذت سے مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا اور زاری و بے قراری کی عجیب حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ پھر مجھے میرے میٹھے آقا محمد کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گود مبارک میں لیا کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک داڑھی شریف میرے سر پر تھی۔ مجھ پر رکت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون میں بدل گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کافی وقت گزر گیا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کاش کہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دستیاب ہو جاتے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دولت عنایت فرمائے۔ بس دل میں اس کا خیال ہی آنا تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس خطرہ دلی پر مطلع ہوئے اور کونین کے داتا رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھ مبارک پھیرا اور دو بال مبارک مجھے عنایت فرمائے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعمت بال مبارک میرے پاس رہیں گی یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دل کی بات جان لی اور فرمایا، بیٹا، یہ دونوں بال مبارک تیرے ہی پاس رہیں گے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت گلی اور درازی عمر کی بشارت دی اور مجھے اسی وقت آرام ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں پرسکون اور حشاش بشاش تھا۔ میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں موئے مبارک نہ تھے۔ میں غمگین ہو کر پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ دیکھا کہ آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز اور فرما رہے، بیٹا ہوش کرو، میں نے دونوں بال تمہارے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے، وہاں سے لے لو۔ میں نے بیدار ہوتے ہی تکیے کے نیچے سے لے لیا اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ میرا بخار اتر گیا، کمزوری غالب آ گئی۔ حاضرین نے سمجھا شاید موت کا وقت آ گیا اور وہ رونے لگے۔ چونکہ مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اشاروں سے سمجھاتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے قوت حاصل ہوئی اور بالکل تندرست ہو گیا۔ نیز حضرت موصوف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں منہ مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن مجھ پر جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو اس معجزے کے منکر تھے آئے اور آزمائش چاہی۔ میں بے ادبی کے خوف سے آزمانے پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیزوں نے وہ بال مبارک لیے اور دھوپ میں لے گئے۔ اسی وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور مان گیا۔ دوسرے نے کہا، یہ اتفاقی امر ہے۔ دوسری بار پھر وہ بال موئے مبارک دھوپ میں لے گئے، پھر بادل نے آ کر سایہ کر دیا، دوسرا بھی تائب ہو گیا۔ تیسرے نے کہا، اب بھی اتفاقی امر ہے۔ تیسری بار پھر دھوپ میں لے گئے، پھر فوراً بادل نے سایہ کر دیا، تیسرا بھی تائب ہو کر مان گیا۔ سوم یہ ہے کہ ایک بار کچھ لوگ موئے مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو موئے مبارک والے صندوق کو باہر لائے۔ لوگ کافی جمع تھے۔ میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا۔ بڑی کوشش کی مگر یہ تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی جنوبی یعنی بے غسل ہے، ان کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا، جاؤ دوبارہ طہارت کر کے آؤ۔ جب وہ جنوبی اجتماع سے باہر ہوا تو تالا کھل گیا اور ہم نے موئے مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔